آج 14 ربیع الاول کے اس مبارک جمعے کو سورج غروب ہونے سے پہلے بس اپنے باورچی خانے سے ایک مٹھی چینی لیں، اس پر اللہ الصمد کا معجزاتی عمل کریں۔ واللہ اس عظیم الشان جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے وہ غیبی خزانے کھول دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گی، مگر یہ ختم نہیں ہوگا۔ 14 ربیع الاول کے اس مبارک جمعہ کا یہ نیاب موقع اب آپ کو پورے ایک سال بعد ملے گا، جو واقعی مقدر والے اور نصیب والے کو ملتا ہے۔ صرف وہی آج کے اس مبارک دن کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مٹھی چینی لے کر کسی صاف برتن میں، یا برتن نہ ہو تو کاغذ یا شاپر میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ چینی یا تو گھر کے کسی چھوٹے بچے سے بھروا کر رکھیں یا پھر خود مکمل باوضو ہو کر اپنے سامنے رکھیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، آج 14 ربیع الاول کے اس مبارک جمعہ کے دن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ وہ عظیم دن ہے جو بندے کو اللہ کی خاص رحمت سے جوڑتا ہے۔ اس عمل کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے سر پر قرض کا بہت بڑا بوجھ ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے اس عمل کو کرتے وقت صرف اپنے قرض سے نجات کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے ذاتی گھر کے لیے سالوں سے پریشان ہیں، کرائے کے مکان سے تنگ آ چکے ہیں، تو دل میں اپنے گھر کی نیت رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں شدید بے برکتی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، تو رزق کی کشادگی اور فراوانی کی نیت کریں۔ الغرض آپ کی دنیاوی یا روحانی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اس کی نیت اپنے دل میں قائم کریں۔ دیکھیں ناظرین، دعا مومن کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اور یہ جمعہ کا دن تو ویسے ہی دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور ربیع الاول کے اس مبارک جمعہ میں کی جانے والی دعائیں سیدھی عرش الہی تک جاتی ہیں۔ یہ عمل انسان کو مایوسی کی تاریکیوں سے نکال کر امید کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو یہ موقع صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ ویڈیو ہر انسان تک نہیں پہنچتی۔ جو بڑے مقدر والے، خوش نصیب اور بخت والے ہوتے ہیں، جن کی تقدیر میں اس مبارک دن پر اپنے رب کو راضی کرنا لکھا ہوتا ہے، صرف وہی اس پیغام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کتنوں کے پاس یہ ویڈیو آئے گی لیکن وہ اسے نظر انداز کریں گے، مگر جو واقعی سچے دل سے اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی غور سے سنیں گے۔ دعا سے ہر مشکل آسان حل ہو جاتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس عمل کی برکت سے مائکرو سیکنڈ میں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے پورے یقین، کامل توجہ اور توکل کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو اس عمل کی اصل اور حقیقی ترتیب بتانے لگا ہوں۔ اب آپ عمل کی مکمل ترتیب غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی اس چینی کے پاس بیٹھ کر باوضو حالت میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم پڑھائی ہے جس کی فضیلت کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج کا یہ عمل اس لیے بے حد خاص ہے کیونکہ آج 28 اگست کے اس مبارک دن چاند گرہن بھی لگ رہا ہے۔ چاند گرہن کا وقت روحانی لحاظ سے دعاؤں کی قبولیت اور کسی بھی وظیفے کے فوراً اثر دکھانے کے لیے ایک نایاب اور انتہائی طاقتور ترین موقع ہے۔ جب آپ اس گرہن کے وقت درود پاک سے اس عمل کا آغاز کریں گے تو آپ کا ہر جائز مقصد فوراً پورا ہو جائے گا، رزق کی تنگی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس عمل کا سب سے اہم اور طاقتور حصہ شروع کرنا ہے۔ اپنے سامنے رکھی ہوئی اس چینی پر نظریں جما کر آپ نے 41 مرتبہ استغفار کا یہ مبارک کلمہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے دل اور ذہن میں اپنی تمام پچھلی
زندگی کے گناہوں کا تصور کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ استغفار محض چند الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ چینی کے سامنے بیٹھ کر استغفار کی یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے جوش میں آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ استغفار کی فضیلت و طاقت کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے تحاشا اضافہ کرے گا، تمہارے لیے ایسے باغات اور نہریں جاری کرے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ تو رزق کی کشادگی، مال و دولت میں برکت اور تمام دنیاوی مسائل کا سب سے بڑا حل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور و ایمان افروز واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ان کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط کا ماحول ہے، کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں انتہائی غریب ہوں، رزق میں برکت نہیں، تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سالوں سے بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نرینہ کی نعمت چاہیے۔ حضرت حسن بصری نے اسے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت لوگ الگ الگ مسائل لائے لیکن آپ نے سب کو صرف ایک ہی حل بتایا، تو آپ نے سورہ نوح کی یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ نے استغفار میں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کو چھپا رکھا ہے۔ اور ناظرین ذرا سوچئے کہ آج کا دن کتنا عظیم و نایاب ہے۔ ایک طرف ربیع الاول کا مبارک جمعہ ہے اور دوسری طرف چاند گرہن کا کٹھن اور روحانی وقت جاری ہے۔ چاند گرہن کے اس مخصوص وقت میں جب پورا آسمان اور کائنات ایک خاص کیفیت میں ہوتی ہے، اس وقت جب کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے انتہا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کو چاند گرہن کے اس لمحے میں فوراً قبول فرما کر اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ جب آپ اس گرہن کے دوران چینی کے سامنے استغفار پڑھیں گے تو اس چینی کے ایک ایک دانے پر اللہ کی رحمت اور برکت کی تجلی نازل ہو جائے گی اور اسی وقت آپ کے دن پھر جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے لیے رزق کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے اور اس عمل کی کامل روحانی اجازت آپ کو مل جائے، تو ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے استغفار لکھتے ہیں تو آپ کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے راستے سے تمام بندشیں اور تمام رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے۔ استغفار کے بعد اب آتا ہے اس عمل کا سب سے طاقتور، مرکزی اور معجزاتی حصہ۔ آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چینی پر تمام تر توجہ کے ساتھ 41 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان اور بے نیاز اسم مبارک ہے جس کا ذکر خود قرآن پاک کی سورۃ اخلاص میں موجود ہے۔ اللہ الصمد کا سادہ اور آسان مفہوم یہ ہے کہ وہ پروردگار جو بالکل بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر مخلوق، ہر انسان، ہر ذرہ اپنے وجود اور اپنی ہر حاجت کے لیے صرف اسی کا محتاج ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان اللہ کو اس کی سمدانیت کے واسطے سے پکارتا ہے تو عرش کا خدا اپنے بندے کی محتاجی کو ہمیشہ کے لیے بے نیازی اور غیب کے خزانوں میں بدل دیتا ہے۔ ذرا اس عظیم موضوع پر غور کریں کہ آج کی تاریخ کتنی نادر اور روحانیت سے بھرپور ہے۔ ایک طرف 12 ربیع الاول کا بابرکت دن ابھی ابھی گزرا ہے، یعنی جشن آمد رسول کے روزے سعید کے فوراً بعد 14 ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ مبارک آن پہنچا اور ساتھ ہی آج چاند گرہن کا نیاب روحانی اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ ایسا طاقتور اور بے مثال امتزاج صدیوں بعد ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی برکات، 14 ربیع الاول کے اس پہلے جمعہ کی گھڑیاں اور چاند گرہن کا خاص وقت، جب یہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور آپ سامنے رکھی ہوئی چینی پر اللہ الصمد پڑھ کر پھونکیں گے تو واللہ اسی لمحے آپ کے گھر پر معجزات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اس کی زندہ اور ایمان افروز مثال
ہماری ایک قارئین کی کہانی ہے جو شدید ترین پریشانی اور آزمائش میں مبتلا تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے علاج سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہاسپٹل کی تمام تر رپورٹس میں مہلک بیماری کی تصدیق ہو چکی تھی۔ پورا گھرانہ مالی اور جانی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اسی دوران انہوں نے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں چینی پر اللہ الصمد کا یہ معجزاتی عمل بالکل اسی ترتیب سے کیا۔ آپ یقین مانیں جب عمل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے وہی چینی اپنی والدہ کو چائے اور پانی میں ملا کر پلائی تو محض چند ہی دنوں کے اندر جب وہ دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے تو ڈاکٹر حیران تھے۔ رپورٹس بالکل کلیئر تھیں۔ مہلک بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی طبی معجزہ نہیں بلکہ خدا کی غیبی طاقت کا کمال ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص جو کروڑوں کے قرضے کے تلے دبا ہوا تھا، اس کے کاروبار پر سخت قسم کی بندش کر دی گئی۔ اس نے 14 ربیع الاول کے مبارک جمعہ کو باوضو ہو کر 41 بار چینی پر اللہ الصمد کا ورد کیا۔ ابھی اگلا ہفتہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ اس کے بند راستے کھل گئے۔ سالوں سے رکا ہوا پیسہ واپس مل گیا، اس کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ جب آپ اس خاص دن چینی کے ایک ایک دانے پر اللہ الصمد پڑھ کر پھونکتے ہیں تو چینی کے ان دانوں میں ایسی روحانی اور غیبی شفا اور برکت داخل ہو جاتی ہے کہ جس گھر میں یہ چینی استعمال ہوگی وہاں بیماری، تنگ دستی، نحوست اور رزق کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے اور آپ اس معجزاتی عمل کی برکت سے اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بے نیازی کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی بے نیازی کا شکر ادا کرنے کے لیے ابھی کمنٹ میں سچے دل سے الحمدللہ لکھیں۔ جب آپ کا ہاتھ الحمدللہ لکھے گا تو آپ کی زبان اور دل شکر گزاروں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کے رزق اور نعمتوں میں بے حساب اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ الصمد کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چینی پر اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی بابرکت اور صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے، یا کریم یا اللہ۔ آپ نے ان 2 مبارک ناموں کو ملا کر 41 بار اس چینی پر پڑھنا ہے۔ یا کریم و اللہ پاک کی اس عظیم صفت کو ظاہر کرتا ہے جو بغیر کسی طلب، بغیر کسی بدلے اور بغیر حساب و کتاب کے اپنے بندوں کو عطاؤں سے نوازتا ہے۔ اور الکریم وہ ذات ہے جو گناہ گار سے گناہ گار بندے کو محروم نہیں رکھتی، اور جب دینے پر آتی ہے تو انسان کے تمام گمان اور وہم ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی کریمانہ صفت اتنی وسیع ہے کہ جب بندہ جتنا بھی مانگے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور جب آپ اس کے ساتھ یا اللہ کا اس میں مبارک ملاتے ہیں تو یہ پڑھائی سیدھا عرش الہی پر قبولیت کا درجہ لے کر آتی ہے۔ اس وظیفے کی برکت کا ایک بے حد ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص انتہائی تنگ دستی اور افلاس کا شکار تھا۔ اس کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ اس پر اتنا شدید قرض تھا کہ لوگ ہر وقت اس کے در پر ذلیل ہوا کرتے تھے۔ اس نے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں کامل یقین کے ساتھ چینی پر یا کریم یا اللہ کی تسبیح پڑھی۔ وہ بتاتا ہے کہ عمل مکمل کرنے کے چند دنوں بعد ایک ایسا شخص جس نے سالوں پہلے اس کے والد سے کچھ زمین خریدی تھی لیکن رقم روک لی تھی، وہ خود چل کر اس کے گھر آیا اور پوری رقم معافی مانگتے ہوئے نقدی کی صورت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم نام کی برکت سے غیب سے ایسا سبب بنایا کہ اس کا سارا قرض بھی اتر گیا اور اس کے گھر میں کبھی کھانے پینے کی کمی نہ ہوئی۔ جب آپ 14 ربیع الاول کے اس مبارک جمعہ اور چاند گرہن کے خاص ترین قبولیت کے وقت میں چینی پر یا کریم یا اللہ پڑھ کر پھونکتے ہیں تو چینی کا ایک ایک دانہ اللہ کی کریمانہ تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ صرف پڑھائی نہیں بلکہ آپ کے گھر سے محتاجی، بے برکتی، رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کا معجزاتی ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی صفت کریمی کے صدقے آپ کے خالی دامن کو غیب کے خزانوں سے بھر دے تو کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے یا کریم ضرور لکھیں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے رب کریم کا نام لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ الصمد اور یا کریم یا اللہ کی پڑھائی کے بعد اب آتا ہے اس عمل کا وہ آخری
اور سب سے طاقتور ترین حصہ جو آپ کے تمام مسائل کو منٹوں میں حل کر دے گا۔ آپ نے اپنے سامنے رکھے اسی ایک مٹھی چینی پر 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن روحانیت اور برکات کے لحاظ سے سب سے عظیم اور طاقتور سورت ہے۔ یہ مبارک سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب کفار آپ کو طعنے دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بے حد خیر کثیر عطا فرمائی۔ حدیث کے مطابق کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا روحانی مفہوم ہے کہ کثرت خیر یعنی بے حساب برکت، بے شمار مال و دولت، عزت اور کامیابی۔ آج 28 اگست کے اس مبارک دن جب چاند گرہن لگے تو یہ قبولیت کی وہ خاص گھڑیاں ہیں جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے وقت کے مطابق یہ چاند گرہن رات کو لگ بھگ 11 بجے کے بعد سے شروع ہوگا، رات کے آخری پہر تک رہے گا۔ گرہن کے اس روحانی اور نایاب ترین وقت میں جب آپ اس چینی پر سورہ کوثر پڑھ کر پھونکیں گے تو واللہ اس چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے رزق کی فراوانی، غیبی برکت لے کر آئے گا۔ توجہ کیجیے گا، آپ کی زندگی کا چاہے کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، اگر آپ شدید مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تنگی کا شکار ہیں، من پسند شادی اور سچی محبت کا حصول چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، یا دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت رکھتے ہیں، سورہ کوثر کی یہ پڑھائی اس چینی کے دانوں پر پڑتے ہی آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے گی۔ یہ عمل آپ کے گھر پر خیر و برکت کے وہ دروازے کھول دے گا جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ ہے اس عمل کا کمال۔ اور ناظرین، اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آقا نامدار کی نالین پاک کے صدقے آپ کا یہ عمل فوراً بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو ابھی کے بھی کومنٹ سیکشن میں پورے عشق اور عقیدت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ جو زبان اور ہاتھ میرے نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی دنیا میں رسوا یا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حاملہ خواتین کے لیے دوران حمل اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پھیلی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورت کو بالکل حرکت نہیں کرنی چاہیے یا ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں چاہیے، حالانکہ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حاملہ خاتون کو صرف متوازن غذا، ہلکی پھلکی چہل قدمی، ذہنی سکون اور ڈاکٹر کی دی گئی ادویات کی پابندی کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی بیجا وہم، ڈر یا ذہنی دباؤ سے خود کو بالکل دور رکھیں۔ حمل کے اس نازک اور مبارک دور میں بچے اور ماں دونوں کی حفاظت کے لیے ایک بے حد مجرب اور روحانی عمل یہ ہے کہ روزانہ باوضو حالت میں حاملہ خواتین خود یا ان کے شوہر اپنا دائیں ہاتھ پیٹ پر رکھ کے 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو کا ورد کریں۔ یا حفیظو اللہ کا وہ مبارک نام ہے جو ہر آفت اور نقصان سے حفاظت کرتا ہے، یا سلامو ہر قسم کی بیماری اور تکلیف سے سلامتی دیتا ہے۔ اس ورد کو پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کریں، انشاءاللہ اس بابرکت اسم اعظم کی برکت سے دوران حمل کی تمام پیچیدگیاں، تکلیفیں اور خطرات دور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ماں اور بچے دونوں کو مکمل صحت، سلامتی اور حفاظت میں رکھے گا۔ تمام وظائف اور پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اب آتا ہے اس مبارک عمل کا آخری اور سب سے آسان اور حتمی وظیفہ۔ آپ نے اسی طرح باوضو رہنا ہے اور آخر میں 7 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص توحید باری تعالیٰ کا وہ عظیم شاہکار ہے جسے 3 بار پڑھنا پورے قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کے عمل کو کامل روحانی مضبوطی حاصل ہو جائے گی، اور سب سے زبردست اور آسان بات یہ ہے کہ آپ کو اس چینی پر بار بار پھونک مارنے یا دم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جی ہاں، آپ کا اس چینی کے سامنے بیٹھ کر باوضو حالت میں یہ پڑھائی کرنا کافی ہے۔ چینی آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ نے پڑھائی کر کے بس سمجھے کہ اس کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت داخل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ سچے دل سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق، صحت اور تمام مشکلات کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں۔
چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اس ایک مٹھی چینی کو اپنے گھر کے چینی والے ڈبے میں ملا دیں۔ جب بھی گھر میں جائیں چائے پکے، شربت یا کوئی بھی میٹھی چیز بنے اور یہی چینی پورا گھرانہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے پورے گھر سے بیماری، محتاجی اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ہر فرد کے دل میں محبت اور گھر میں برکت کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔